الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے دور کا ایک عظیم موضوع ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور یہ اہل بیت سے محبت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہے، دنیا اور آخرت سے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا، محبوب اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے قرآن کے 22ویں سپارے کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، اہل بیت اطہار میں شامل کون ہے؟ اہل بیت کا تو آپ نے نام سنا، مگر اہل بیت کے اندر لوگ شامل کون ہیں اور اہل بیت سے لوگ مراد کون ہیں؟ کون کون اہل بیت کے اندر داخل ہیں؟ تو اہل بیت کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب رب تو یہی چاہتا ہے کہ تیرے گھر والوں کو خوب صاف ستھرا کر دے اور رجس سے پاک کر دے۔ اب رجس کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس سے مراد گناہ ہے، عذاب ہے اور نجاستوں پر ہونا ہے، اور بعض نے رجس کا معنی شک بھی لیا ہے۔ اور امام زہری نے فرمایا پسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندے کو چیز ناپسند ہو، ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت سے لوگ کون سے مراد ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد جو لوگ ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں صحابہ، تابعین اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد، اہل نبوت سے مراد حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ کائنات، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ اور متعدد صحیح طریقوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ہاتھ اس نے پکڑا ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ حضرت مولا علی حضرت فاطمہ کو اپنے قریب سامنے حضور نے بٹھایا، اور امام حسن امام حسین کو میرے آقا نے اپنی ران مبارک میں بٹھایا، اور پھر ان پر ایک چادر مبارک جو ہے وہ ڈال دی، اور اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک روایت میں یوں بھی ہے، حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب پاک کر دے، صاف کر دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چادر اٹھائی تاکہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرات میں ہو تم تو پہلے ہی خیر پر ہو۔ اور جو اہل بیت سے مراد 5 تن پاک مراد لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے مسجد میں، تو حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے جب آپ گزرتے تو یہ فرماتے الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر آقا کریم اس آیت کی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آقا کریم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز صبح کے وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے پر جب گزرتے تو یہ کہتے الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 7 ماہ تک حضور کا یہ معمول چلتا رہا، اور ایک روایت میں ہے کہ 8 مہینے تک حضور کا یہ عمل چلتا رہا الصلاۃ اہل البیت۔ جب حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرنا تو حضور یہ صدا لگاتے تھے۔ اور رسول اللہ کی طرف سے تصریح ہے کہ اس آیت میں 5 تن پاک سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ اور فدائے شہنشاہ بطحا حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے مطابق آیت مبارکہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ مراد ہیں، یعنی امہات المؤمنین بھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد بھی، یہ سارے ان کے اندر شامل ہیں تاکہ تمام دلائل پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکے۔ تو حضرت وائلہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم بھی میرے اہل بیت میں ہو۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، میرے آقا کریم نے فرمایا سلمان فارسی بھی میری اہل بیت سے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا ایک اہل بیت ہے میری اور ایک قرآن ہے، فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اگر کوئی اہل بیت کو پکڑ لیتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے اور قرآن کو پکڑ لیتا ہے، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اہل بیت سے بھی محبت کی جائے اور قرآن کو بھی پڑھا جائے، قرآن پہ عمل بھی کیا جائے اور قرآن پہ ایمان بھی رکھا جائے، پھر ان دونوں چیزوں کا فائدہ ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ مر گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ فرمایا ایسے جو لوگ میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو میرے اہل بیت کی محبت میں شامل نہیں ہوں گے، ان سے بغض رکھیں گے، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔